چیزیں چھینتے ہیں. سب سے پہلا تو سر کرائم یہ, پھر ہینیس اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ سر چیزیں چھیننے کے بعد ان کی جان بھی لے لیتے ہیں. سر سارے کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ملزمان کو ٹریس کرنا کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب میں اس حوالے سے یہ کہوں گا, یہ چونکہ دریائی بیلٹ کا ایریا ہے, یہاں دو دریا جو ہے نا آپس میں جو ہے نا پنجت کے ساتھ وہاں مل رہے ہیں, جو کونا درمیان میں نا یہاں یہ تحصیل ضلع کو پیر بنا ہے, یعنی اس کو دو دریا, اور دریائی ایریا میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کرمنل نا اپنے ہائی وے بناتے ہیں, یہاں چونکہ لمبا چوڑا ایریا ہوتا ہے اور وہاں ان کا چھپنا ان کا وہ یہ آسان ہوتا ہے, اس لیے نا واردات کرنے کے بعد وہاں آ کے چھپنا ان کا زیادہ وہ ہوتا ہے. اور پھر جب جہاں کرمنلس کی زیادہ آمد و رفت تو وہاں کرائم بھی اس ایریا میں بھی کرائم ہوتے ہیں. تو اور سب سے زیادہ جو آپ نے بات کی لٹریسی ریٹ, میں تو یہ کہوں گا کیونکہ دیہاتی ایریا میں لٹریسی ریٹ کم ہے, جہاں لٹریسی ریٹ کم ہوگا شعور کم ہوگا کرائم زیادہ ہوگا. لیکن پولیس اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے پولیس اپنے طور. سر اگر اسپیشلی اور اسپیسیفکلی اس کیس کے ریلیٹڈ بات کریں تو سر یہ کیس کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, کتنا چیلنجنگ ٹاسک تھا, کیونکہ سر ایک بلائنڈ مرڈر تھا, دین اس کے بعد قاتل جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے, کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا سر یہ سارا کام ملزموں کو ٹریس کرنا؟ صاحب اس حوالے سے میں یہ بات کروں کہ یہ بالکل بلائنڈ تھا, بھی بات آپ کی صحیح ہے, چھوٹی موٹی سنیچنگ ہوتی رہتی ہے, بندے پکڑ بھی لیتے ہیں. اچھا شہر میں بھی میں پوسٹنگ چونکہ وہاں رہ کے آیا ہوں, تو شہر میں نا آپ کرائم جلدی وہ ٹریس کر لیتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ پورا شہر میں کیمروں سے بھرا پڑا ہے. آپ بے شک سے پہلے تو سرکاری سیف سٹی لاہور میں بن گیا, ملتان میں بھی سیف سٹی بن رہا ہے, لیکن پرائیویٹ لوگوں نے بھی کیمرے لگائے, دکان والے نے لگایا, گھر والے نے لگایا. آپ اگر کسی کام پہ لگ جائے نا, کسی گھر والے کا کیمرہ دیکھ لیں جو روڈ پہ اس کو دکھا رہا ہے, روڈ کو دکھا رہا ہے, تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. دیہاتوں میں یہ ہے کہ آپ کو کیمرہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا جی, آپ کو ایک تو مینول جو ہے نا آپ کی جو انٹیلیجنس ہے مینول آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے کہ اس ایریا میں کون بندہ ایکٹیو ہے, کرائم میں کون انوالو ہے. اور پھر ہمارے پاس الحمدللہ پولیس کا جو ہے نا کمپیوٹر ریکارڈ ہو گیا ہے, ایون آئی ڈی کارڈ اویلیبل ہے, یہ بندے کے پاس آپ کا موبائل نمبر آپ کو مل جاتا ہے. تو اس سے ہم آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم ایک فلٹر لگا کے کرمنلز کا ریکارڈ مینول طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کون بندہ ان دنوں میں اس وقت پہ کون بندہ وہاں ایکٹیو تھا, اور اس ایریا میں کون بندہ آج کل واردات کر رہا ہے. اور باقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس ایریا میں کس ٹاور میں کون بندہ زیادہ ہے. تو جس طرح کرمنل زیادہ وہ چلاک ہو گیا نا, الحمدللہ اللہ پاک نے ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس فرما دی ہے کہ بندہ اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, جیسے ہم نے کیا ہے. یہ وقوع ہوا, یقین کریں میں یہ مدعیوں سے میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہمیں آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, بہت بڑا وقوع ہے. ایک جوان آدمی جو ہے نا کی موت ہوئی ہے, اور ہم سارے کام چھوڑ کے پورا ہم سرکل جو ہے نا, بلکہ ہم سی آئی اے سے بھی مدد لی, ہم نے یہاں بندے لگا دیے سفید کپڑوں میں, مینول سی ڈی آر باقی چیزیں ساری دیکھنی شروع کر دی. پھر ہم نے کچھ بندے فائنڈ آؤٹ کیے جو کرمنلز ہو سکتے تھے, جو اس رات میں وہاں تھے اور جو ان دنوں میں ایکٹیو تھے کرائم کرنے میں, وہ ہم نے ون بائی ون جو ہے نا پکڑنا شروع کیے. تو پھر الحمدللہ ہم پہنچ گئے ملزمان. سر ملزمان نے کنفیس کس طرح سے کیا کہ آیا واقعی انہوں نے یہ کام سر انجام دیا, اور وہ سر باقاعدہ ریکی کر رہے تھے اس بندے کو؟ نہیں سر, وہ یہ نا دیہات میں کوئی ریکی نہیں کرتے, رات کو یہ جو دیہاتی ایریا ہے نا اس میں نکل پڑے, جو جہاں ملا اس کو وہیں لوٹ مار کر. ہاں میری اب تک کی اسسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس رات وہ بھی ایسے ہی نکلے جو پہلے بھی یہ نکلتے تھے, اب بھی نکلے کہ جو جہاں ملا اس کو وہ لوٹنے کی کوشش کی, مزاحمت ہوئی تو انہوں نے فائر کر کے ایک قیمتی جان جو ہے نا وہ چلی گئی. لیکن ہم نے الحمدللہ محنت کی, وہ جیسے آپ کو بتایا ہیومن انٹیلیجنس اپنا ٹیکنالوجی سب کو استعمال کیا, تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا, اور ملزمان کو پھر ہم نے جب ٹریس کیا ان کی ساری یہ نمبر. آج کل نا بہت زیادہ جس طرح کرمنل بھی وہ بڑے چلاک ہو گئے ہیں کہ آپ نے اس نے واردات کرنی ہے تو پہلے نمبر بند کر دیں گے,
کرائم کر لیں گے پھر نمبر اس وقت تاکہ میری لوکیشن نہ آئے ان کو پتہ لگ گیا کہ تو وہ جانا پھر بعد میں نمبر دوسرے دن جا کے کھولنا اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو مشکوک لگے الحمدللہ ہم نے پکڑے ان کنفیس کیا. اچھا ان سے ویپن پہلے بات یہ کہ جب ہم نے پکڑا ان سے ویپن ریکور ویپن آف افینس ریکور ہوئے. اچھا پھر انہوں نے کنفیس کیا پھر ہم نے مدعیوں کو نہیں بتایا ہم نے فوراً ان کو شناخت پریڈ پہ بھجوا دیا. شناخت پریڈ یہ ہوتا ہے کہ یعنی مدعی اور گواہان نے جو کرائم سین ہے اس پہ بندے کو دیکھا ہے پھر ہم جیل بھجواتے ہیں وہ اگلے 14 مردوں میں کھڑا کر دیتے ہیں بتائیں بھی آپ کا کون ملزم ہے. ہم نے وہاں بھیجا تو مدعی اور گواہان نے جو ہے نا مدعی گواہان نے ہاتھ رکھا کہ یہ ہمارے ملزم ہے. اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی ایویڈنس ہو نہیں سکتی. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے ریمانڈ لیا ان کا. ڈیورنگ ریمانڈ پھر مقتول کا وہ جو پرس ہے وہ ریکور ہوا. موٹر سائیکل جس پہ انہوں نے واردات کی تھی وہ ریکور ہوئی. تو یعنی بہت زیادہ ایویڈنس ہے اس کیس میں کہ جو ہے نا 100%. سر ایز اے آفیسر ایز اے کمانڈو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی ہیں اس کیس کو حل کرنے میں؟ سر پولیس کا کام ہے 24 گھنٹے والا مجھے صاحب. ہم جب میں مدعیوں سے آپ پوچھ لیجیے کہ مدعی شاید گھر جا کے سو گئے ہوں گے لیکن پولیس نہیں سوئی. جب تک اس کیس کو ٹریس نہیں کیا پولیس نے کوئی ریسٹ نہیں کیا. بس یہی آپ کو یعنی اس ایریے میں یہ نہیں ہے کوئی ہم نے کہتا ایک ہی بندہ جا کے پکڑا ہے کنفیس کر لیا. ہم نے کئی بندے پکڑے تو جب تک کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملی تب تک ہم اس وقت تک نہیں. سر میں آپ سے یہ بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا دریائی بیلٹ میں کرائم ریشو کیوں اتنے زیادہ ہوتی ہے؟ سر اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک تو کرمنل کرائم کرتے نا یہ دریائی بیلٹ کو اس لیے اس کا انتخاب کرتا ہے چھپنے میں کہ وہاں جو نا پکڑنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے مشکل کہ پولیس کی گاڑی آپ کو 1 کلومیٹر سے نظر آتی ہے کہ پولیس کی گاڑی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ شہر میں آپ کو ملزم کا پتہ ہے فلاں گھر میں بیٹھا ویٹ کریں گے پکڑ لیں گے. دریائی ایریا میں آپ 1 کلومیٹر دور ہوں گے ملزم تک یہ کنوے ہو جائے گا کہ پولیس آ رہی ہے. ایگزیکٹلی جی. اس لیے یہاں آ کے نا وہ اپنی پناہ ڈھونڈتے ہیں. یہاں آ کے پھر اگر باہر کے رہائشی نا یہاں آ کے چھپیں گے اگر کوئی بڑا کرائم کر کے آئیں گے چھپ جائیں گے وہ یہاں بھی پھر اپنا وہ روزی روٹی چلانے کے لیے پھر یہاں کرائم کرنا شروع کر دیں گے. لیکن الحمدللہ پولیس صلاحی ہے ہم دن رات ریٹ شیٹ کرتے رہتے ہیں. یہاں سروائیو پولیس کے سروائیول کا یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ آپ ریڈ کریں. ٹھیک ہے جہاں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. لیکن الحمدللہ وہاں اگر ٹیکنالوجی شہر میں ہے تو یہاں ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے اسٹرانگ کہ ہاں ہاں لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ مشکوک ہے فلاں کا جو ہے سورس آف انکم کوئی نہیں ہے لیکن وہ آج کل پیسے اس کے پاس بڑے آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ظاہر اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. اسی طرح لوگ ٹریول کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ فلاں کے پاس مشکوک بندے آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں نا ان پہ کارروائی کرتے رہتے ہیں. سر میں آپ سے میسیج بھی ضرور لینا چاہوں گا اسپیشلی اپنی یوتھ کے لیے بھی میسیج لینا چاہوں گا اور سوسائٹی کے لیے میں آپ سے میسیج لینا چاہوں گا. سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا یہ اپنی جو یوتھ ہے اس کو پیغام ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کرائم کریں گے اور پکڑے جائیں. یہ ناممکن سی بات ہے. اب الحمدللہ پولیس کی اتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہے کہ ہم ہر طرح کا کرائم ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور پکڑتے بھی. اور الحمدللہ یہ ملتان پولیس کا مجھے ریکارڈ ہے کہ کوئی جتنی بڑی مشکل بات آتا ہے الحمدللہ ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے. تو سیدھا راستہ اختیار کریں اپنی روزی کمائیں حق حلال کی روزی کمائیں بچوں کو کھلائیں والدین کو کھلائیں. اگر آپ نے کوئی غلط راستہ کا انتخاب کیا تو اس کا جو انجام ہے نا وہ بہت بھیانک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا یہی ان کو پیغام ہے کہ حق حلال کی اپنی روزی کمائیں اور سیدھے راستے پہ جائیں. غلط راستے کا انتخاب کریں گے ظاہر فوری طور پہ شاید آپ کو محسوس نہ ہو لیکن اس کا انجام جیسے آپ ڈیلی کرمنلز کا دیکھتے ہیں انجام بہت بھیانک ہے. یقیناً سر شارٹ کٹ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے تو بڑا آپ کو اچیومنٹ دے دیتے ہیں لیکن ان اے لانگ رن وہ اتنے کوئی کامیاب جی بہت بری. سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین ڈی ایس پی جلال پور پیر والا سرکل بشیر احمد ہراج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی جانب سے اس کیس کے ریلیٹڈ تمام تر ڈسکشن کی جا رہی تھی کہ کس طرح سے ملزمان کو اریسٹ کیا گیا. جو بیسک سالڈ ایویڈنس ہوتا ہے وہ شناخت ریٹ ہوتی ہے.
وہ کروائی گئی، وہ جو گواہان تھے، جو مدعی تھے، انہوں نے اپنے وہ ملزمان پہچانے، اور اس سے زیادہ بڑی ایویڈنس والی کوئی اور بات نہیں ہوتی کہ